الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جنہیں ایمان کا دعویٰ ہے، لا تتخذوا الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، نہ تم پکڑو کافروں کو دوست من دون المؤمنین، مؤمنین کو چھوڑ کر۔ ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ مومنوں سے دوستی ہو سکتی ہے، مومنوں کو چھوڑ کر کافروں سے رہ و رسم رکھنا، کافروں سے دوستی کرنا، یہ ایمان کے تقاضے کے منافی ہے۔ جو شخص اللہ رسول پر ایمان رکھتا ہے تو اسے مومنوں سے دوستی رکھنی چاہیے، اس کا تعلق، اس کی محبت اس کے مومنین کے ساتھ ہونے چاہیے۔ ایک کافر کو ایک مومن کیسے پسند کر سکتا ہے؟ مومن کے دوست ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ توبہ میں المؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، مومن مرد اور عورتیں یہ باہم ایک دوسرے کے دوست ہوتے ہیں، مومن مرد مردوں کے، مومن عورتیں عورتوں کے، ان کا آپس کا تعلق ہوتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض، منافق لوگ مرد عورتیں وہ ایک دوسرے سے ہیں۔ منافقوں کا آپس کا تعلق ہوتا ہے، کافروں کا آپس کا تعلق ہوتا ہے، اور مومنوں کا آپس کا تعلق ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بہترین مومن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ، اللہ نے ان کی صفات جو تورات و انجیل میں ہیں وہ بیان فرمائی ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، والذین معہ، اور جو آپ کے ساتھ ہیں، آپ کے ساتھی ہیں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، اشداء علی الکفار رحماء بینہم، وہ کافروں کے لیے سخت ہیں اور آپس میں بہت رحم دل ہیں۔ مومن سے رحم کا، محبت کا تعلق ہوتا ہے، کافر سے مومن درست رویہ رکھتا ہے، سخت رویہ رکھتا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نیک لوگوں کی تعریف کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ نیک لوگ کون ہیں؟ اللہ فرماتے ہیں کہ جو لوگ اللہ اور اللہ کے رسول کی نافرمانی کریں اور دین اسلام کو چھوڑ کر دین اسلام سے مرتد ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ پوری طرح اس پر قادر ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایسی قوم کو لے آئیں جن سے اللہ محبت کرے، وہ اللہ سے محبت کریں۔ تو اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، سورہ مائدہ آیت نمبر 54، یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ، اے ایمان والو تم میں سے جو اپنے دین سے مرتد ہو جائے گا، اپنے دین پر عمل نہیں کرے گا، اپنے دین سے پھر جائے گا، فسوف یأتی اللہ بقوم، پھر اللہ تعالیٰ ایسی قوم کو لے آئیں گے، یعنی اللہ ان لوگوں کو تباہ کر کے جو دین سے پھر جائیں، دین پر عمل نہ کریں، اللہ ان کو چھوڑ کر ایسی قوم لے آئیں گے یحبہم، کہ اللہ ان سے محبت کرتا ہوگا، ویحبونہ، اور وہ اللہ سے محبت کرتے ہوں گے۔ کیا بہترین صفات ہوگی ان لوگوں کی؟ فرمایا اذلۃ علی المؤمنین اعزۃ علی الکافرین، مومنین کے لیے یہ جھکے ہوئے ہوں گے، مومنین کے لیے یہ نرم دل ہوں گے۔ اللہ نے یہاں اذلہ کا لفظ استعمال کیا، ذلیل یعنی ایک دوسرے کے سامنے بچھ جانے والے، مومنین کے سامنے، عزت علی الکافرین، کافروں کے سامنے سخت ہوں گے، عزیز ہوں گے، کافروں کے لیے سخت، غالب ہوں گے، کافروں سے ان کا رویہ وہ نہیں ہوگا جو مومنوں کا مومنوں سے ہوتا ہے۔ ایک مومن کے لیے جسد واحد کی طرح ہوتا ہے، ایک جسم کی طرح ہوتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ
المؤمن للمؤمن کالبنیان یشد بعضہ بعضا، ایک مومن دوسرے مومن کے لیے ایک عمارت کی طرح ہوتا ہے، جس طرح عمارت کی اینٹیں ایک دوسرے کو مضبوط کرتی ہیں، اس طرح مومن ایک دوسرے کو مضبوط کرتا ہے۔ اور پھر آپ نے فرمایا مومنین کی مثال آپس کی محبت کی، آپس کے تعلق کی، وہ ایک جسد واحد کی طرح ہے۔ اگر ان میں سے کسی ایک جسم میں کسی ایک عضو کو تکلیف پہنچے تو پورا جسم وہ اس کو نیند نہیں آتی، تو یہی حال مومنوں کا ہونا چاہیے۔ تو یہ مومن کا مومن سے تعلق ہوتا ہے، مومن کا کافر سے تعلق نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے مومنوں کو کافروں سے دوستی رکھنے سے، جیسے یہاں اللہ نے منع فرمایا ہے اے ایمان والو کافروں کو دوست نہ بناؤ مومنین کو چھوڑ کر۔ کافروں کو دوست بنانا یہ اللہ کے لیے کتنی ناراضگی کا باعث ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اتریدون ان تجعلوا للہ علیکم سلطانا مبینا، کیا تم چاہتے ہو کہ تم بناؤ اللہ کے لیے اپنے اوپر سلطان مبینہ، واضح دلیل؟ کیا تم چاہتے ہو کہ اللہ کو تمہارے خلاف ایک واضح دلیل مل جائے؟ کس بات کی؟ تمہیں سزا دینے کی، تم سے ناراض ہونے کی۔ اللہ کی ناراضگی اور اللہ کی ناپسندیدگی اور ناراضگی کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے دنیا میں اللہ کا عذاب، دنیا کی زندگی تباہ اور آخرت بھی تباہ۔ آخرت میں انسان اللہ کے جہنم کا، اللہ کے عذاب کا شکار ہو، یہ مطلب ہے اس کا۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ جب تم کافروں سے دوستی کرو گے، مومن لوگ کافروں سے دوستی کریں گے، تو گویا کہ ایسے لوگ اللہ کو اپنے اوپر ایک واضح دلیل دیں گے کہ اللہ انہیں سزا دے۔ یہ بہت بڑی ایک دلیل ہے، ایک بہت بڑا جو ہے یہ ایک دلیل ہے کہ جہنم میں جانے کا بہت بڑا باعث ہے، والعیاذ باللہ۔ اللہ کی سزا کا مستحق ہونے کی ایک بڑی وجہ ہے کہ مومن کافر سے دوستی کرے۔ مومن سے دوستی ہونی چاہیے، کافر سے نہیں ہونی چاہیے۔ کافر سے دوستی کا کیا مطلب ہے؟ کافر سے دوستی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ایک انسان ایک کافر سے بات چیت بھی نہیں کر سکتا، ایک انسان ایک کافر سے ظاہری سی ایک راہ و رسم بھی نہیں رکھ سکتا۔ کافر سے دوستی جس سے منع کیا گیا ہے اس سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد کافر کی دوستی سے مراد ایسے دلی معاملات ہیں، دلی محبت، دلی پسندیدگی اور ایسے معاملات ہیں کہ مومن کافر کا رازدان بن جائے، کافر کو اپنے رازوں میں شریک کر لے اور آپس کا ایک دوسرے سے دلی تعلق ہو۔ تو اللہ نے دلی تعلق سے منع فرمایا ہے۔ باقی اگر مومن کافروں کے ساتھ رہتے ہوں، بامر مجبوری کسی جگہ جاب کرتے ہوں، کولیگ ہوں، تو ایک دوسرے سے بات چیت ہو سکتی ہے، ایک دوسرے سے ظاہری سا حال چال پوچھا جا سکتا ہے، اوپری دلی ہمدردی، دلی محبت یہ مومن کی کافر سے نہیں ہو سکتی۔ یہ جو میں نے بات کہی ہے اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونکم لا یألونکم خبالا، سورہ آل عمران آیت نمبر 118۔ اللہ فرماتے ہیں اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، لا تتخذوا بطانة من دونکم، اپنے علاوہ لوگوں سے دلی دوستی نہ پکڑو۔ یہاں اللہ نے بطانہ کا لفظ استعمال کیے، آپ اس کا ترجمہ دیکھیں، اے ایمان والو تم اپنا دلی دوست ایمان والوں کے سوا کسی اور کو نہ بناؤ۔ تو یہاں دلی دوست، تو جس سے اللہ نے منع کیا ہے وہ دل کی دوستی ہے، وہ دلی ہمدردی، دلی محبت ہے، ایک دوسرے سے ایک دوسرے کے رازدان اور دلی جذبات ایک دوسرے سے شیئر کیے جائیں، اس کو کہتے ہیں بطانہ۔ بطانہ بطن سے ہے، بطن کہتے ہیں اندر کی چیز کو، جیسے یہ ہاتھ کی پشت ہے ظہر، اور یہ بطن ہاتھ کا اندر کا حصہ ہے، اس کو اسی طرح یہ پیٹ
اس کو بطن کہتے ہیں اور کمر کو ظہر کہتے ہیں. تو بطانہ سے مراد اندر کی چیز اور دلی دوستی اور دلی تعلق. ایک مومن ایک کافر سے دلی تعلق کیسے رکھ سکتا ہے؟ مومن ایک کافر کو رازدان کیسے بنا سکتا ہے؟ سوال یہ ہے کہ مومن کافر کو جو ہے وہ اگر اس سے دلی دوستی رکھے گا تو اس میں کیا مسئلہ ہے، اس میں حرج کیا ہے؟ کافر سارے ایک جیسے تو نہیں ہوتے. ہم کہہ سکتے ہیں کہ جی کچھ کافر ایسے ہوتے ہیں جو ہر وقت مسلمانوں کو تکلیف دینے کے طریقے ڈھونڈتے رہتے ہیں اور مسلمانوں پر ظلم زیادتی کرتے رہتے ہیں اور باقاعدہ مسلمانوں کو میں قتل و غارت کرتے ہیں، مسلمانوں پر ظلم و تشدد کرتے ہیں، یا خود ظلم و تشدد نہ کریں تو وہ کم از کم ظلم و تشدد کرنے والوں کا ساتھ دیتے ہیں یا ان کی حمایت کرتے ہیں. تو ایسے لوگوں کے بارے میں تو سمجھ آتی ہے کہ ان سے دوستی نہیں ہونی چاہیے، لیکن سارے کافر ایسے نہیں ہوتے. ایسے کافر بھی ہوتے ہیں جو مسلمانوں پر ظلم و زیادتی نہیں کرتے، تشدد نہیں کرتے، اور نہ وہ ظلم و زیادتی وغیرہ میں دوسروں کے ساتھ شریک ہوتے ہیں، دوسروں کی مدد کرتے ہیں. تو کافروں سے دوستی نہ کرنے کا کیوں حکم دیا گیا ہے؟ کون بتائے گا آپ میں سے؟ یہاں مراد وہ ایسے کافر ہیں جو مسلمانوں پر ظلم و زیادتی کریں، مسلمانوں کو ان کے گھروں سے نکالیں، کمزوروں پر، عورتوں پر ظلم و تشدد کریں، قتل و غارت کریں. صرف ایسے کافر مراد ہیں یا ہر قسم کے کافر مراد ہیں؟ السلام علیکم سر. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی اس سے تھوڑا سا ہوتا ہے کہ جو سب کافر اس سے مجھے لگتا ہے کیونکہ اب دیکھیں جیسے اگر کوئی مسلمان کافر سے دوستی کرے، جیسے پاکستان ہے اور چائنا کی دوستی کی ہوئی ہے، تو ہم اس پہ ٹرسٹ نہیں کر سکتے. وہ کوئی مسلمان ملک ہے جو ہمیں بیک اسٹیپ کر دے، کسی وقت اس کو مفاد ہو تو فوراً وہ بدل دے گا. ایسی کوئی اس کے ساتھ ہماری وہ نہیں ہے، ویلیوز نہیں ملتے جس کی وجہ سے ہم سوچ سکیں کہ اللہ کا خوف ہو یا اور کوئی بات. یہ سوال اب یہ ہے کہ جس طرح بعض لوگوں کے ذہنوں میں یہ سوال آتا ہے کہ کافر دو طرح کے ہوتے ہیں. ایک کافر وہ ہیں جو ہر وقت قتل و غارت، ظلم و ستم کرنے پر تیار ہوتے ہیں، مسلمانوں پر خود کر رہے ہوتے ہیں یا دوسروں کی مدد کر رہے ہوتے ہیں. کچھ ایسے ہوتے ہیں جو نہیں کر رہے ہوتے. تو کیا ان سے بھی دوستی نہیں کرنی؟ ان سے دوستی کرنے میں کیا ممانعت ہے؟ کیا مثلا چائنا کی آپ نے بات کی، چلیں آپ کہہ سکتے ہیں چائنا والے وہ ایک علاقہ ہے ان کا جہاں وہ مسلمان رہتے ہیں اور وہ ان مسلمانوں پر بہت ظلم کرتے ہیں، بہت زیادتی کرتے ہیں. لیکن بحیثیت ملک کے چائنا کا پاکستان کے ساتھ ایک تعلق ہے. تو یعنی ایک کافر اگر ہمارے ساتھ ہم پہ ظلم و زیادتی نہیں کرتا یا نہیں کرنا چاہتا تو کیا پھر بھی ہم اس سے دوستی نہیں کریں گے؟ یا ہم یہاں فرق رکھیں گے کافروں کے درمیان کہ بعض کافر وہ ہیں جو ظلم و زیادتی کرنے والے ہیں یا حمایت کرنے والے ہیں ظلم و زیادتی کی، بعض وہ ہیں جو حمایت نہیں کرنے والے. تو جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی نعمان صاحب. جی سر، میرا خیال ہے کہ یہاں پر جو ذکر ہو رہا ہے وہ من دون المومنین کا ہو رہا ہے کہ مومنوں کے مقابلے میں ان سے دوستی نہیں کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے. یعنی مومنوں کو چھوڑ کر ان سے دوستی نہ کریں. من دون مومنوں کے المومنین، ہوتے من دون المومنین کا معنی مومنین کے مقابلے میں تو نہیں ہے. من دون المومنین کا مطلب مومنوں کو چھوڑ کر کافروں سے دوستی کرنا. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مومنین کے خلاف کافروں سے دوستی کرنا. دون کا معنی خلاف نہیں ہوتا، دون کا معنی ہے مومنین کو چھوڑ کر. اس سے مجھے لگتا ہے کہ ہم جی نہیں کر سکتے کہ وہ اگر اچھے بھی ہوں ہمارے ساتھ ظلم و زیادتی نہ بھی کرے تب بھی کوئی پارٹی ہے، مطلب وہ ایک پوری پارٹی ہے. مسلمان الگ پارٹی ہے، ہماری ویلیوز نہیں ملتی آپس میں. تو حدیث کے پوائنٹ آف ویو سے بھی کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نا کہ انسان ایک مفہوم اس کا یہ ہے کہ انسان اپنے دوست کے دین پہ ہوتا ہے، ایسے کوئی وہ مفہوم ہے نا اس کا. تو اس پوائنٹ آف ویو سے کہ ہم ان کے عقائد سے متاثر ہو جائیں گے اور شاید ہم یعنی کہ بہک جائے انسان. صحیح ہے، بالکل صحیح. تو دیکھیے بات وہی ہے جو یہ کہہ رہی ہیں
کہ کافروں سے مراد یہاں تمام کفار ہیں، ایسے کافر جو ہم پہ ظلم و تشدد کرنے کا کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتے، مسلمانوں پر ہر قسم کی ظلم و زیادتی روا رکھتے ہیں، خود کرتے ہیں یا دوسروں کی مدد کرتے ہیں، اور ایسے کافر بھی جو ظلم و زیادتی نہیں کرتے مسلمانوں پر، جو مسلمانوں خود بھی ظلم و زیادتی نہیں کرتے اور وہ دوسروں کی ہیلپ بھی نہیں کرتے ظلم و زیادتی کرنے پہ، وہ کافر بھی مراد ہیں۔ ان کافروں سے بھی دلی جو معاملات ہیں، دلی ہمدردیاں اور دلی تعلق وہ جائز نہیں ہیں۔ اصل میں نے اصل میں یہ سوال اس لیے میں نے خود ہی آپ کے سامنے یہ سوال رکھا ہے کہ بعض لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ جی ٹھیک ہے، جو دشمن ہے وہ تو دشمن ہے، جو جو ہماری جان کا دشمن ہے وہ تو ہے، اس سے تو ہم سخت رویہ رکھیں، جو جس کا اس طرح کا رویہ نہیں ہے ہم اس سے کیوں سخت رویہ رکھیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ کافر جو بھی ہے، چاہے وہ ہم پہ ظلم و تشدد کرتا ہے کہ نہیں کرتا، وہ ظلم و تشدد کرنے پہ ہماری حمایت کرتا ہے کہ نہیں کرتا، پہلے سمجھے کافر کون ہوتا ہے۔ کافر وہ ہوتا ہے جو اللہ کا اور اللہ کے دین کا دشمن ہوتا ہے۔ کافر وہ ہوتا ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن ہوتا ہے، اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جھوٹا خیال کرتا ہے، والعیاذ باللہ۔ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ سمجھتا ہے کہ آپ اللہ کے نبی نہیں تھے، آپ نے جھوٹا دعویٰ کیا اور آپ نے دنیاوی مفادات کے لیے آپ نے یہ سارا معاملہ کیا۔ وہ دین اسلام کو جھوٹ سمجھتا ہے، وہ اللہ کے دین کو، اللہ کی کتاب کو وہ جھوٹا سمجھتا ہے، قرآن کی باتوں کو جھوٹا سمجھتا ہے، قرآن کے احکامات کو ظلم و زیادتی سمجھتا ہے۔ وہ اللہ اور اللہ کے رسول کا دشمن ہے۔ پہلے تو یہ بات یاد رکھیے، کافر جو بھی ہے، چاہے وہ مسلمانوں پر ظلم و تشدد کرنے والا ہے یا اس کی حمایت کرنے والا ہے یا نہیں، وہ اللہ اور اللہ کے رسول کا دشمن ہے، اللہ اور اللہ کے رسول کا مخالف ہے۔ اور اللہ اور اللہ کے رسول کی مخالفت یہ اکیلا ہی اتنا بڑا جرم ہے کہ اس کے بعد کسی اور جرم کی ضرورت نہیں ہے۔ اور جیسے وہ مس افشین نے کہا اور حالہ نے بھی کہ ہمیں تو فاسق و فاجر لوگوں کے ساتھ بھی رہو رسم نہیں رکھنی، چاہے وہ اپنے آپ کو مسلمان کہلاتے ہوں، تو یہ تو کفار ہیں، تو کفار کے ساتھ اگر راہ و رسم رکھیں گے تو وہ پھر ہمیں کفر برا نہیں لگے گا، ہم وہ کفر کو آہستہ آہستہ ایکسیپٹنس ہو جائے گی، اور وہ انسان کا شمار انہی لوگوں میں سے ہوگا۔ انسان کے اوپر اس کی سوسائٹی کا اور اس کے صحبت کا بڑا اثر ہوتا ہے۔ ہمیں تو یہاں تک منع کیا گیا ہے کہ ایک مومن کی دوستی مسلمانوں میں نیک لوگوں کے ساتھ ہونی چاہیے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ تمہارے کھانے میں متقی لوگ شریک ہونے چاہیے، ایک دوسرے کی تم دعوت کرو، ایک دوسرے کے ساتھ کھاؤ پیو، ایک دوسرے کے ساتھ اٹھے بیٹھو، تو تمہارے دسترخوان پہ کوئی فاسق و فاجر اللہ سے نہ ڈرنے والا وہ تمہارے دسترخوان پہ نہیں آنا چاہیے۔ تمہارا کھانا وہی کھائے جو متقی ہے۔ یہ حدیث مبارکہ کے الفاظ ہیں، حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے یہ۔ اور یہ جو برے دوست ہیں، چاہے وہ مسلمان ہوں، یہ کیسے ہمیں دین سے دور کر دیتے ہیں۔ اور جب وہ ہماری دوستی کفار کے ساتھ ہوگی، کفار ٹھیک ہے میں سمجھتا ہوں دو طرح کے ہوتے ہیں، اور اللہ نے بھی سورہ ممتحنہ کے اندر کفار کی 2 قسمیں بیان کی ہیں، یہی 2 قسمیں بیان کی ہیں۔ ایک کفار وہ ہیں جو ظلم و تشدد کرنے میں قتل و غارت کرتے ہیں مسلمانوں پر، یا اگر خود نہیں کرتے تو کم از کم وہ دوسرے کفار کی حمایت کرتے ہیں، اور بعض وہ ہیں جو یہ کام نہیں کرتے۔ یہ دونوں قسم کے کفار سے ہمیں دوستی نہیں کرنی، ہمیں راہ و رسم نہیں رکھنی۔ ہاں میں نے وضاحت کر دی کہ وہ جو ظاہری معاملات ہیں، کوئی کولیگ ہے، کوئی ہمارے گھر کے ساتھ رہتا ہے، تو ہمیں اس کے ساتھ ظاہری میل جول اور اس قسم کی چیزیں وہ رکھی جا سکتی ہیں، اور خاص طور پہ اگر دعوت مقصد ہو تو وہ پھر تو تالیف قلبی کے لیے تو کھانا پینا اور اس قسم کی چیزیں بھی کی جا سکتی ہیں اپنی حدود میں رہ کر۔ یہ نہیں کہ انسان ان کی چیزیں ساتھ کھانا پینا شروع ہو جائے، وہ جو حرام چیزیں وہ کھاتے ہیں وہ تالیف قلبی کے لیے ہم بھی ان چیزوں کو کھانا پینا شروع کر دیں، نہیں، اس سے بچتے ہوئے وہ ایک الگ چیز ہے دعوتی نقطہ نظر سے تالیف قلبی کے لیے۔ لیکن اگر اس کے علاوہ ان سے میل جول دلی راہ و رسم وہ جائز نہیں ہے کفار کے ساتھ۔ آپ دیکھیے کہ اس کے بارے میں قرآن کریم جو ہے وہ کتنا سخت ہمیں احکامات دیتا ہے۔
ایک تو آپ یہاں دیکھیں اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو بندہ، اصل میں یہ آیت منافقین کے بارے میں، منافقین یہود سے راہ و رسم رکھتے تھے، تو جو بھی کسی دوسرے کفار سے راہ و رسم رکھے تو اللہ فرماتے ہیں گویا کہ وہ اللہ کے عذاب کے لیے ساری حجتیں پوری کر رہا ہے۔ یہ کیا تم چاہتے ہو کہ تم اللہ کے لیے اپنے اوپر واضح دلیل اللہ کو عطا کرو کہ اللہ تمہیں سزا دے سکے؟ اللہ کو تمہیں سزا دینے کے لیے کافروں سے دوستی کے بعد کسی اور حجت کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ اکیلا جرم ہی اتنا بڑا ہے جو انسان کو اللہ کے غضب کا شکار کر دے اور انسان کو قیامت کے دن جہنم میں انسان کو جو ہے وہ لے جائے۔ یہ جرم اکیلا ہی اتنا بڑا ہے، چھوٹا جرم نہیں ہے کافروں سے دوستی کرنا، اور اس میں سارے کافر مراد ہیں۔ ہاں باقی جو کافر زیادہ دشمن ہیں ان کے ساتھ زیادہ درست رویہ رکھنا، جو کم ہیں ان کے ساتھ وہ رویے کا فرق ہو سکتا ہے، لیکن یہ آیت تمام کفار کے بارے میں، یہ صرف وہ مخصوص کافروں کے بارے میں نہیں ہے، ایک بہت بڑا جرم ہے۔ اب آپ دیکھیے اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، جی عیسائی ہوں، یہودی ہوں، ہندو ہوں، ایتھیسٹ ہوں، جو بھی ہوں، جو بھی کافر ہے اس کی بات کر رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر، سورہ مجادلہ آیت نمبر 22، اللہ فرماتے ہیں کہ لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر، آپ اے نبی آپ اس قوم کو نہیں پائیں گے جو قوم اللہ پر ایمان رکھتی ہو اور آخرت پر ایمان رکھتی ہو پھر وہ ان سے محبت کریں جو اللہ اور اللہ کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں۔ یعنی وہ قوم، وہ لوگ جنہیں دعویٰ ہے کہ وہ اللہ پر اور آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، ایسا دعویٰ کرنے والے لوگ مسلمان، اے نبی آپ ہرگز انہیں نہیں پائیں گے کہ وہ ایمان کا، اللہ پر اور آخرت پر ایمان کا دعویٰ رکھنے کے بعد پھر وہ ان سے محبت کریں جو اللہ اور اللہ کے رسول کی مخالفت کرے۔ حاد اللہ و رسولہ، حاد اللہ و رسولہ کا مطلب اللہ اور اللہ کے رسول کی مخالفت کرنا۔ تمام کفار اللہ اور اللہ کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں، صرف وہ کفار نہیں جو مسلمانوں پر ظلم و تشدد کریں اور مسلمانوں سے لڑیں یا مسلمانوں پر ظلم و تشدد کی حمایت کریں، صرف وہی نہیں، تمام کفار اللہ اور اللہ کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں۔ جیسے میں نے آپ سے کہا کہ جو بھی اللہ اور اللہ کے رسول پر ایمان نہیں رکھتا وہ اللہ اور اللہ کے رسول کا مخالف ہے، وہ اللہ اور اللہ کے رسول کا دشمن ہے۔ وہ گویا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ دیکھیے کہ آپ کا اپنے نبی کے بارے میں کیا تصور ہے اور کیا محبت اور کیا تعلق ہے، اور کافر آپ کے نبی کو کیا سمجھتا ہے۔ ہر کافر آپ کے نبی کو، میں آپ کو یہ بات کہہ دوں کہ کافر جتنا مرضی آپ کے سامنے جو ہے وہ منافقت سے کام لے لے، جتنا مرضی وہ آپ کے سامنے اسلام کے بارے میں اچھے کلمات کہہ دے، آپ کے نبی کے بارے میں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اچھے کلمات کہہ دے، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جھوٹا سمجھتا ہے، ہر کافر۔ بعض لوگ کہتے ہیں دیکھو جی وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر تو کفار نے بھی بڑی تعریفیں کی ہیں۔ میں کہتا ہوں یہ صرف اور صرف جو ہے یہ دھوکہ ہے کفار کا۔ ہم کہتے ہیں کہ وہ دیکھو جی وہ مائیکل ہارٹ کی کتاب ہے، اس نے وہ 100 آدمیوں کا ذکر کیا اور سب سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا۔ میں کہتا ہوں یہ منافقت اور یہ دھوکہ ہے بہت بڑا۔ یعنی وہ یہ باور کراتے ہیں، وہ تو آپ کا یہ جو صدر بش ہے امریکہ کا، یہ بھی مسلمانوں کو جو ہے رمضان کے روزوں کی دعوت دیتا تھا اور عید پہ مبارکباد دیتا تھا، اور یہ جو امریکی صدر ہیں اور یہ سارے جو آپ کے جو مسلمانوں میں لاکھوں لوگوں کو قتل کرنے والے، شہید کرنے والے لوگ ہیں، وہ ظاہری طور پہ منافقت کرتے ہیں۔ وہ بھی مسلمانوں کو عید کی مبارکباد دے دیتے ہیں اور وہ رمضانوں میں افطاریوں تک پہ بلا دیتے ہیں، اور مسلمان جو ہیں وہ سمجھتے ہیں یہ تو بڑی جو ہے ہمارے بارے میں بڑی جو ہے نا یہ مداہنت کا مظاہرہ کرتے ہیں، بڑا وسیع ذہن رکھتے ہیں ہمارے بارے میں، یہ سے بڑی منافقت کوئی نہیں ہے۔ سب سے پہلے آپ سمجھیں کہ وہ اللہ کے مخالف ہیں، اللہ کے دشمن ہیں، اللہ کو نعوذ باللہ اللہ کو جھوٹا سمجھتے ہیں۔ یعنی دیکھیں قرآن اللہ کا کلام ہے نا، وہ اللہ کے کلام کو جھٹلاتے ہیں۔ جو اللہ کے قرآن کو جھٹلائے وہ اللہ کو جھوٹا سمجھ رہا ہے، وہ اللہ کے احکامات کو ظلم سمجھتے ہیں۔ اللہ کے احکامات پر ہر کافر
اللہ کے احکامات کو ظلم سمجھتا ہے، چاہے وہ مسلمانوں پر ظلم و تشدد کرنے والا ہو یا نہ ہو، وہ اللہ کے احکامات کو جھوٹا سمجھتا ہے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جھوٹا سمجھتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ کوئی نبی نہیں تھے، انہوں نے دنیاوی مفادات کے لیے یہ سارا نعوذ باللہ ڈھونگ رچایا ہے، وہ یہ سمجھتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کے ساتھ ہم دوستی رکھیں تو دیکھیے یہ آیت کیا کہتی ہے، یہ آیت کہتی ہے کہ آپ اس قوم کو نہیں پائیں گے جو قوم اللہ پر اور آخرت پر ایمان رکھتی ہو، یعنی مسلمان۔ ایک مسلمان ایسا ہو نہیں سکتا کہ وہ اللہ اور آخرت پر ایمان کا دعویٰ رکھنے کے بعد پھر وہ ان سے محبت کرے جو اللہ اور اللہ کے رسول کے مخالف ہیں۔ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ، اگرچہ وہ ان کے آباء و اجداد ہوں، او ابناءہم، اگرچہ وہ ان کے بیٹے ہوں، او اخوانہم، یا وہ ان کے بھائی ہوں، او عشیرتہم، یا ان کے وہ خاندان میں سے ہوں۔ یعنی یہ کفار تمہارے باپ ہوں، تمہارے بیٹے ہوں، تمہارے بھائی ہوں، تمہارے خاندان کے ہوں، تمہارے جتنے قریبی ہوں، اگر وہ کافر ہیں تو اللہ اور آخرت پر ایمان رکھنے والا ان سے دوستی نہیں کر سکتا، ان سے محبت نہیں رکھ سکتا۔ جب وہ ایمان کا دعویٰ بھی کرے اور پھر وہ ان سے محبت بھی رکھے، یہ دو چیزیں اکٹھی نہیں ہو سکتی۔ مومن کی دوستی مومن سے ہوتی ہے اور کافر کی کافر سے ہوتی ہے، منافق کی منافق سے ہوتی ہے۔ المؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، مومن مرد عورت ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ مومن کافروں کا کبھی دوست نہیں ہوتا اور کبھی کافر مومن کا دوست نہیں ہوتا، چاہے وہ مسلمانوں پر ظلم و تشدد کرنے والا ہو یا نہ ہو، دونوں صورتوں میں کافر مومن کا ہمدرد نہیں ہوتا۔ اس کام کے لیے وہ اخلاق کو استعمال کرتے ہیں، وہ دھوکہ ہے۔ ہاں، اب آپ دیکھیے قرآن کی آیت، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ یہود کا ذکر کر رہے ہیں، لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داؤد و عیسی ابن مریم، لعنت کر دی گئی ان کافروں پر جو بنی اسرائیل کے کافر ہیں، یعنی یہودی، ان پر لعنت کی گئی حضرت داؤد علیہ السلام کی زبان پر اور حضرت عیسیٰ کی زبان پر۔ حضرت داؤد کی زبانی بھی ان پر لعنت کی گئی، حضرت عیسیٰ کی زبانی بھی یہود پر لعنت کی گئی۔ کیا وجہ ہے؟ ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون، وہ نافرمانی کرتے تھے اور حد سے بڑھتے تھے۔ یہ تو ہر کافر نافرمانی کرتا ہے اور حد سے بڑھتا ہے۔ کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوہ، ان کا جرم یہ تھا کہ کوئی منکر دیکھتے تھے تو وہ اس سے ایک دوسرے کو روکتے نہیں تھے۔ لبئس ما کانوا یفعلون، بہت برا تھا جو وہ کرتے تھے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں ترا کثیرا منہم یتولون الذین کفروا، آپ دیکھتے ہیں بہت سے لوگوں کو وہ کافروں سے دوستی کرتے ہیں۔ یہ کن لوگوں کی بات ہو رہی ہے؟ منافقین کی۔ اور یہ جو ہم آیت پڑھ رہے ہیں وہ بھی منافقین کے بارے میں اصل میں ہے۔ یہ مومن کا کام ہی نہیں ہے کہ مومن جو ہے وہ کافروں سے تعلق رکھے، دوستی رکھے، یہ منافقین کا کام ہے۔ آپ دیکھتے ہیں ان میں سے بہت لوگوں کو کہ وہ کافروں سے دوستی کرتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں لبئس ما قدمت لهم انفسهم، بہت بری چیز ہے جو ان کے نفس آگے بھیج رہے ہیں۔ ان سخط اللہ علیہم، کہ اللہ ان سے ناراض ہوتے ہیں۔ وفی العذاب ہم خالدون، اور یہ لوگ عذاب میں ہمیشہ رہیں گے۔ یہ کافروں سے دوستی کا اظہار کرنا، یہ عمل اکیلا ہی کافی ہے اللہ کی ناراضگی کو دعوت دینے کے لیے اور عذاب میں ہمیشگی کے لیے۔ اب دیکھیے وَلَوْ كَانُوا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالنَّبِيِّ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ اتَّخَذُوهُمْ أَوْلِيَاءَ، اگر یہ لوگ جو ایمان کا دعویٰ کرنے والے ہیں منافق، اگر یہ اللہ اور نبی پر ایمان رکھتے ہوتے، جیسے منہ سے دعویٰ کرتے ہیں اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، نبی پر ایمان رکھتے ہیں، اگر یہ حقیقت میں اللہ اور نبی پر ایمان رکھتے ہوتے اور جو نبی پر نازل کیا گیا یعنی قرآن پر، حدیث پر، وحی پر، اگر یہ اللہ رسول وحی پر ایمان رکھتے، قرآن پر ایمان رکھتے، مَتَّخَذُوهُمْ أَوْلِيَاءَ، تو کبھی یہ کافروں کو دوست نہ بناتے۔ وَلَكِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ، لیکن ان میں سے اکثر فاسق ہیں۔ تو کفار سے دوستی یہ ایک مومن کا عمل ہی نہیں ہو سکتا، ایک مومن یہ کام نہیں کر سکتا۔ سر ویسے جی بتائیے سر، ویسے یہ بات ہے نا کہ آج تک ہم نے کبھی کفار کو نہیں پایا مسلمانوں کا ہمدرد اسی معاملے میں۔ جی اب ہم لوگ اگر آج کل بھی پولیٹکس دیکھ رہے ہیں کوئی اور بات دیکھ رہے ہیں، میں آپ کو بتاؤں، آپ کفار تو یہ بھی واضح ثبوت ہے۔ کفار میں آپ بڑے ایسے لوگوں کو دیکھیں جو بڑے آپ کو ہمدرد لگیں اپنے، وہ صرف جو ہے وہ دھوکہ دیتے ہیں آپ کو۔ کچھ ہیں جو ظاہراً مسلمانوں پر حملے کرتے ہیں، مسلمانوں کو قتل کرتے ہیں یا مسلمانوں پر ظلم کرنے والوں کی حمایت کرتے ہیں۔ کچھ ہیں جو نہیں کرتے ظاہراً، لیکن وہ اندر سے آپ کے اتنے ہی مخالف ہیں جتنے وہ دوسرے مخالف ہیں۔ آپ ذرا قرآن پڑھیے اور یہ اللہ کی بات بالکل سچی ہے، اور اللہ سے بڑھ کر کون جانتا ہے
ان اللہ علیم بذات الصدور، اللہ تو سینے کے بھیدوں سے واقف ہے۔ آپ دیکھیے اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کفار کے بارے میں، تمام کفار کے بارے میں، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا بطانۃ من دونکم لا یألونکم خبالا، اے ایمان والو اپنے سے علاوہ دوسروں سے دلی دوستی نہ کرو، کیوں؟ لا یألونکم خبالا، وہ تمہیں نقصان پہنچانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑتے۔ کافر مسلمانوں کو نقصان پہنچانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑے گا، اگر وہ نہیں نقصان پہنچائے گا اس کو موقع نہیں مل رہا ہوگا، جہاں اس کو موقع ملے گا ڈنڈی مارے گا۔ ودوا ما عنتم، وہ چاہتے ہیں کہ تم مشکل میں پڑو۔ قد بدت البغضاء من افواہہم، بغض ان کے منہوں سے ظاہر ہو چکا ہے۔ بہت سے لوگ مسلمانوں کے خلاف بکواس کرتے ہیں، بہت سے کفار مسلمانوں کے خلاف بولتے ہیں، جو ہاتھ سے ظلم و تشدد نہیں بھی کرتے وہ بھی بولتے ہیں مسلمانوں کے خلاف، اللہ رسول کے خلاف بولتے ہیں، مسلمانوں کے خلاف، اسلام کے خلاف بولتے ہیں۔ اور اللہ فرماتے ہیں کہ یہ تو وہ جو زبان سے جو نکال رہے ہیں، وما تخفی صدورہم اکبر، ان کے دلوں میں جو مخفی ہے وہ زیادہ بڑا ہے، ان کے دل میں زیادہ بغض ہے تمہارے خلاف، زبانوں سے تو بہت کم نکلتا ہے۔ قد بینا الآیات ان کنتم تعقلون، ہم نے آیتیں کھول کھول کر بیان کرتی ہیں اگر تم عقل رکھتے ہو تو۔ ہاں انتم اولائی تحبونہم ولا یحبونکم، ہاں تم وہ لوگو، تم تو ان سے محبت کا مظاہرہ کرتے ہو، وہ تم سے محبت کا مظاہرہ بھی نہیں کرتے۔ منافق تو ہمدردی کی بات، کافر تو ہمدردی کی بات بھی نہیں کرتے، اور جو کرتے ہیں وہ منافقت میں کرتے ہیں۔ تم ان سے محبت کا اظہار کرتے ہو، مسلمانوں میں جن کے دلوں میں مرض آئی ہے، جو منافق قسم کے لوگ ہیں، تم تو ان سے محبت کا مظاہرہ کرو، دوستی کا مظاہرہ کرو، یہ ہمارے بھائی ہیں، یہ تو وہ ہیں، یہ تو وہ ہیں، وہ تم سے محبت کا مظاہرہ بھی نہیں کرتے۔ وَتُؤْمِنُونَ بِالْكِتَابِ كُلِّ، تم تو تمام کتابوں پر ایمان رکھتے ہو، پوری کتاب پر ایمان رکھتے ہو، پوری کتاب سے مراد اللہ کی تمام کتابوں پر تم ایمان رکھتے ہو، صحف ابراہیم، صحف موسیٰ، تورات، زبور، انجیل، قرآن، تم تمام کتابوں پر ایمان رکھتے ہو۔ تو وہ تو نہیں رکھتے، وہ تو اللہ کی تمام کتابوں پر ایمان نہیں رکھتے، وہ تو اپنی کتاب میں جو باتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، مسلمانوں کے بارے میں ہیں، ان کو نہیں مانتے، وہ تو اپنی کتاب میں بعض کو مانتے ہیں، بعض کو نہیں مانتے، تمہاری کتاب کو تو سرے سے انکار کرتے ہیں۔ تم اتنے ہمدرد ان کے کہاں سے ہوگے کہ تم ان سے راہ و رسم رکھو؟ وہ بلکہ نبیوں کو بھی نہیں مانتے، جو داؤد علیہ السلام، جی مسلمان دیکھیے تمام نبیوں کو مانتے ہیں، وہ تو نبیوں کو بھی نہیں مانتے، وہ اپنی مرضی کے، اور وہ جس کو ماننے کا دعویٰ کرتے ہیں اس پر انہوں نے کیا کیا الزام لگائے ہیں۔ یہودی چلو حضرت موسیٰ کو تو ماننے کا دعویٰ کرتے ہیں نا، یہودیوں نے حضرت موسیٰ کو کتنا تنگ کیا ان کی زندگی میں، اور کتنی اذیت دی۔ قرآن کہتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین آذوا موسیٰ، اے ایمان والو ان لوگوں کی طرح نہ ہو جو جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو اذیت دی تھی۔ فبرأہ اللہ مما قالوا، تو اللہ نے حضرت موسیٰ کو بری کیا تھا اس سے جو انہوں نے کہا تھا۔ اور حضرت موسیٰ کے بارے میں قرآن میں موجود ہے کہ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ لِمَ تُؤْذُونَنِي وَقَدْ تَعْلَمُونَ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا ہے میری قوم تم مجھے کیوں اذیت دیتے ہو حالانکہ تم جانتے ہو میں اللہ کا رسول ہوں۔ اور یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون کو کہا تھا جاؤ تم اور جاؤ تم اور تیرا بھائی لڑو، جاؤ تم اور تمہارا رب لڑو، ہم یہاں بیٹھنے والے ہیں۔ تو مطلب یہ ہے کہ وہ تو اللہ کے نبیوں کو نہیں مانتے، وہ تو اللہ کی کتاب کو نہیں مانتے، ایسے لوگوں کو دوست بنانا ہے جو اللہ کی کتاب، پوری کتاب کو ہی نہیں مانتے، اپنے اوپر اترنے والی کتاب کو پورا نہیں مانتے۔ جو لوگ اللہ کے نبیوں کو اذیت نہیں دیتے تھے اور اللہ کی کتابوں کو مانتے تھے، حضرت موسیٰ کے سچے صحابہ تھے، حضرت عیسیٰ کے سچے حواری تھے، ہم ان کی بات نہیں کر رہے۔ فرمایا کہ یہ لوگ سارے ہی ایسے ہیں۔ وَإِذَا لَقُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا، جب وہ تمہیں ملتے ہیں تو وہ کہتے ہیں ہم ایمان لائے، تمہیں خوش کرنے کے لیے ہر لفظ بول دیں گے۔ یہ صرف منافق نہیں تھے ایسے جو مسلمانوں کے سامنے کہتے تھے ہم ایمان لائے، یہ یہودی بھی کئی ایسے تھے جو مسلمانوں کے سامنے بڑا ہمدرد بنتے تھے، بھئی ہم تو مومن ہیں، ہم بھی اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور ہم ایمان لائے۔ وَإِذَا خَلَوْا عَضُّوا عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَ مِنَ الْغَيْظِ، جب وہ الگ ہوتے ہیں تو تم پر غصے سے انگلیاں کاٹتے ہیں، وہ شدید غصے میں ہیں تمہارے بارے میں، ان کا غیظ و غضب ختم ہی نہیں ہوتا۔ قُلْ مُوتُوا بِغَيْظِكُمْ، کہہ دیجیے اپنے غصے کے ساتھ ہی مر جاؤ۔ ان اللہ علیم بذات الصدور، اللہ سینے کے بھیدوں سے واقف ہے۔ پھر آگے دیکھیے اللہ تعالیٰ نے ان کا پول کھولا ہے، یہ کفار کی بات ہو رہی ہے۔ ان تمسسکم حسنۃ تسؤہم، اگر تمہیں اچھائی پہنچے انہیں بری لگتی ہے۔ وان تصبکم سیئۃ یفرحوا بها، تمہیں برائی پہنچے تو وہ خوش ہوتے ہیں۔
تمہیں اچھی بات پہنچے انہیں اچھی نہیں لگتی، تم پہ مصیبت آئے تو وہ خوش ہوتے ہیں. وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا، اگر تم صبر کرو، تم ڈرتے رہو تو تمہیں ان کی چال کوئی نقصان نہیں دے گی. تو یہ اللہ کی آیات مد نظر رکھیں، یہ ہر کافر کے بارے میں ہے. ٹھیک ہے اللہ نے کفار کے درجات رکھے ہیں، اللہ نے فرمایا یہود و نصارہ میں یہود زیادہ بڑے دشمن ہیں مسلمانوں کے، ان کے مقابلے میں عیسائی کم دشمن ہیں. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ عیسائیوں سے دوستی جائز ہے. یہ بات ٹھیک ہے کہ کافروں میں کچھ کافر ایسے ہیں جو مسلمانوں کو قتل کرتے ہیں، ان پہ ظلم تشدد کرتے ہیں یا ان کی حمایت کرتے ہیں، اور کچھ ہیں جو یہ کام ظاہراً نہیں کرتے. ہمیں ان میں سے کسی سے دوستی نہیں رکھنی. ہاں کسی کے ساتھ دعوت کا معاملہ ہو، تالیف قلبی کا معاملہ ہو، وہ ایک الگ چیز ہے. اور دوستی نہ کرنے سے مراد دلی دوستی اور دلی ہمدردی، رازدانی کے معاملات میں شریک کرنا، یہ ظاہری میل جول یہ ہو سکتا ہے، لیکن یہ بھی ہوگا ایک مسلمان کا مسلمان سے رویہ بالکل چینج ہوگا اور کافر سے رویہ بالکل چینج ہوگا. ایک مومن کی علامت یہ ہے جو اللہ نے صحابہ کرام کی بیان کی ہے، اشداء علی الکفار رحماء بینہم. کافروں کے لیے مومن سخت ہوتا ہے اور مومن کے لیے تو ذلیل ہو جاتا ہے مومن. ہمارے ہاں معاملہ الٹا ہے، اللہ معاف کرے. اذلۃ علی المؤمنین عزۃ علی الکافرین، مومنوں کے لیے ذلیل ہے مومن اور کافروں کے لیے عزیز ہیں. تو یہ ایک مسلمان کا کردار ہوتا ہے. اللہ نے تو یہاں تک فرمایا ہے اگر مسلمان غالب ہوں تو یعنی کافر کو وہ سلام بھی نہ کہیں مسلمان، اور کافر سلام کہیں، پتہ نہیں کافر سلام میں کیا کہتے ہیں، ان کو وعلیکم کہا جائے، سلام کی ابتدا نہ کی جائے. یہ تو عزت دینا ہے، وہ اس عزت کے مستحق نہیں ہے. اللہ اور اللہ کے رسول کی مخالفت کر کے وہ کس عزت کے مستحق ہیں. اور اللہ فرماتے ہیں اگر تم کوئی انہیں رستے میں ملو تو ان کو بہت زیادہ عزت احترام دے کے رستہ دینے کی ضرورت نہیں ہے. فرمایا اگر تم انہیں رستے میں ملو تو ان کے لیے رستہ تنگ کر دو. یہ حدیث کے الفاظ ہیں کہ اپنا غلبہ اور اپنا زور دکھانے کے لیے اور اپنی مخالفت دکھانے کے لیے اگر تم انہیں رستے میں ملو تو ان کے لیے ان کو تنگ رستہ دو، خود تم کھلے ہو کر جاؤ. یعنی مروبیت ہمارے دل میں کفار کی نہیں ہونی چاہیے. آپ دیکھیں آج ہمارے اندر بالکل مروبیت ہے. ہم مسلمان کے ساتھ ہم درست رویہ رکھتے ہیں اور ہم کفار کے ساتھ ہم ذلیل ہو جاتے ہیں، بچ جاتے ہیں ان کے سامنے. اللہ معاف کرے. انہوں نے ہمارے لیے رستے تنگ کر دیے ہیں اور ہم ان کے گن گاتے نہیں تھکتے، ان کے جھوٹے پروپیگنڈے اور ان کا میڈیا اور یہ چیزیں. تو یہ آئی تمام کفار کے بارے میں. ہمیں اصل میں کفار کے بارے میں ہمیں سمجھنا ہے کہ کفار ہمارے ہمدرد نہیں ہو سکتے. باقی ٹھیک ہے مراتب ہیں کفار کے بھی. مشرک اور یہودی وہ مسلمان کے زیادہ بڑے دشمن ہیں عیسائیوں کے مقابلے میں، اور وہ ٹھیک ہے. وہ یہودیوں نے بھی مسلمانوں نے گھر کر دیے. جی یہ دبئی والے نے کیا کیا ہے، سارے ہی کر رہے ہیں. وہ دبئی والے ہوں، عرب لوگ ہوں، پاکستان ہوں، وہ سبھی وہ ان کی خدمتیں کرنے میں اور وہ مقابلے کر رہے ہیں. تو دیکھیے آپ اللہ تعالیٰ کے الفاظ سنیں. پروازیں وغیرہ بولتی ہیں. جی آپ دیکھیے اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے ایمان والو کافروں سے دوستی نہ پکڑو مومنوں کے علاوہ، مومنوں کو چھوڑ کر. اتریدون ان تجعلوا للہ علیکم سلطانا مبینا، کیا تم چاہتے ہو کہ تم بنا دو اللہ کے لیے اپنے خلاف واضح دلیل. یعنی کافروں سے دوستی اکیلا اتنا بڑا جرم ہے کہ ایک بندے کو جہنم میں لے جائے، اللہ کے غضب کا شکار کرتے والعیاذ باللہ. اور یہ منافقین کا طرز عمل ہے، ایک مومن کا طرز عمل ہی ہو ہی نہیں سکتا. ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، بے شک منافق سب سے نچلے گھڑے میں ہیں آگ کے. ولن تجد لهم نصیرا، اور ہرگز نہیں پائیں گے آپ ان کے لیے مددگار. ایک کافر ایک منافق کا کوئی مددگار نہیں ہوگا قیامت کے دن، اور وہ سب سے نچلے گھڑے میں ہوں گے. پتہ لگا آگ میں جہنم میں گھڑے ہیں. درک سے مراد درجہ ہے. جہنم کے درجے ہیں، جس طرح جنت کے درجے ہیں اسی طرح جہنم کے بھی درجے ہیں. دیکھیے اللہ نے نیکی کے بھی درجے رکھے ہیں، برائیوں کے بھی درجے رکھے ہیں. نیک لوگوں کے بھی درجے ہیں
سب سے پہلے تو آپ دیکھیے کہ لوگوں کے درجے ہیں. کچھ لوگ مسلمان ہیں، کچھ لوگ کافر ہیں. یہ بہت بڑا فرق ہے درجے کا. ایک مومن ہے، ایک کافر ہے. پھر مومنوں کے درجے ہیں. کوئی عام مومن ہے، کوئی اللہ کا ولی ہے، بڑا مومن ہے، کوئی اس سے بھی بڑا، کوئی نبی ہے، کوئی رسول ہے. پھر کفار کے بھی درجے ہیں، نیکیوں کے بھی درجے ہیں. کوئی عام نیکی ہے، کوئی بہت بڑی نیکی ہے، کوئی ایک ہی نیکی ایسی اللہ کو پسند آ جاتی ہے کہ ایک ہی نیکی انسان کو جنت میں لے جاتی ہے. اسی طرح برائیوں میں بھی درجے ہیں. کوئی صغیرہ گناہ ہے، کوئی کبیرہ گناہ ہے، کوئی اکبر الکبائر ہے، کوئی ہلاک کرنے والے گناہ ہیں، کوئی 3 بڑے بڑے گناہ ہیں، اور کوئی جو ہے وہ شرک اکیلا ہی اتنا بڑا گناہ ہے کہ جنت حرام ہو جاتی ہے. تو درجے ہیں نیکی کے بھی، برائی کے بھی، اور مسلمانوں کے بھی درجے ہیں. انعامات جو ملیں گے آخرت میں وہ اس کے بھی درجے ہیں. جنت میں بھی درجے ہیں. جنت کے 100 درجے ہیں. ہر اوپر کا درجہ نچلے درجے سے زیادہ نعمتوں والا ہے. ہر 2 درجوں کے درمیان اتنا فاصلہ ہے جتنا زمین و آسمان کے درمیان فاصلہ. ہر اوپر کے درجے والے کو نیچے کے درجے والے مسلمان ایسے دیکھیں گے جیسے ہم لوگ نظر اٹھا کر باقاعدہ سورج چاند ستاروں کو دیکھتے ہیں. اس طرح اوپر کے درجے والوں کو نیچے کے درجے والے دیکھیں گے اور حسرت کریں گے کاش کہ ہم زیادہ نیکیاں کر لیتے. تو 100 درجے ہیں، اور سب سے اوپر کا درجہ وہ جنت الفردوس ہے. اس کا چھت اللہ کا عرش ہے. وہ سب سے اعلیٰ درجہ ہے جہاں اللہ کے نبی، اللہ کے رسول، اللہ کے نبی اور ولی وغیرہ ہوں گے. جہنم کے بھی درجے ہیں. جہنم کے درجوں کو درکات کہتے ہیں، جنت کے درجوں کو درجات کہتے ہیں جیم سے. جہنم کے درجوں کو درکات کہتے ہیں. جہنم میں جو نچلا درجہ ہوتا ہے وہ اوپر کے درجے سے زیادہ خطرناک ہوتا ہے. جنت میں تو گھڑے یا درجے ہی، لیکن جنت کا جو اوپر کا درجہ ہے وہ نیچے کے درجے سے افضل ہوتا ہے. جو جتنا اوپر کا درجہ ہے وہ اتنا افضل ہے. سب سے اوپر کا درجہ سب سے افضل درجہ ہے جنت کا، جنت الفردوس، کیونکہ اس کا چھت اللہ کا عرش ہے. اللہ کا عرش سب سے اوپر ہے، ہر مخلوق سے اوپر. یہ اللہ کی مخلوق ہے اللہ کا عرش، اور یہ سب سے قیمتی اور سب سے معزز اور سب سے شان والا یہ ہے. اور اللہ عرش کے اوپر ہے جیسے اللہ کی شان کو لائق ہے. اور اللہ کے عرش چھت ہے جنت الفردوس کی. اور جہنم نیچے ہے، جہنم نیچے ہے سب سے نیچے. اور پھر جہنم میں درکات ہیں، اور ہر نیچے والا درکا وہ اوپر والے درکے سے زیادہ خطرناک ہے. اور جہنم کا سب سے خطرناک درکا وہ سب سے نچلا جو درکا ہے وہ ہے جس کو حاویہ کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں اس کو؟ حاویہ. فَأُمُّهُ حاویہ، اس کا نام حاویہ ہے. اور اس میں منافق ہوگا. منافق یہ کافر سے زیادہ برے حالات میں ہوگا جہنم میں، کیونکہ منافق یہ اسلام کے لیے، مسلمانوں کے لیے کفار سے زیادہ خطرناک ہے. تو اللہ فرماتے ہیں کہ ان المنافقین فی الدرک الاسفل، بے شک منافقین سب سے نچلے درکے میں ہیں، من النار، آگ کے. ولن تجد لهم نصیرا، اور ہرگز نہیں آپ پائیں گے ان کے لیے مددگار. ان کی مدد تو نبی بھی نہیں کر سکے گا، اور ان کا کوئی اور مددگار بھی نہیں ہوگا جو انہیں اللہ کے غضب سے، اللہ کے عذاب سے بچا سکے. الا الذين تابوا واصلحوا واعتصموا بالله واخلصوا دينهم لله فاولئك مع المؤمنين، مگر وہ لوگ جنہوں نے توبہ کی اور جنہوں نے اپنی اصلاح کی، واعتصموا بالله، اور اللہ کو مضبوطی سے تھام لیا، اللہ کو، اللہ کے دین کو. واخلصوا دینہم للہ، اور انہوں نے خالص کر لیا اپنے دین کو اللہ کے لیے. فاولئک مع المؤمنین، پس یہی لوگ ہیں جو مومنین کے ساتھ ہوں گے، یعنی قیامت کے دن. اللہ فرماتے ہیں ہاں اگر ایک شخص منافق تھا، ایک شخص گناہ گار تھا، کفار سے دوستی کرتا تھا، یہ جو ہم نے منافقین کی صفات پیچھے کئی آیات سے منافقین کی صفات جاری ہیں. اگر ایک بندہ منافقین کی اس میں صفات تھی، ایک بندہ کافر تھا، بدترین کافر تھا، جو بھی ہو، اگر کوئی توبہ کر لے تو توبہ سے تو اللہ ہر چیز معاف کر دیتے ہیں. جو توبہ کر لے، لیکن توبہ کی کچھ شرائط ہیں، جو توبہ کر لے، اپنی اصلاح کر لے آئندہ کے لیے، یہ نہیں آئندہ بھی وہی کام کرتا رہے، زبان سے توبہ کرے آئندہ وہی کام نہیں، اپنی اصلاح کرے، آئندہ پچھلے کام کو چھوڑے
آئندہ اپنی اصلاح کرے، گناہ پر اصرار نہ کرے، اور اللہ کو مضبوطی سے تھام لے، اللہ سے تعلق مضبوط کر لے، جو اللہ کی نافرمانیاں کی اللہ سے توبہ کر لے اور آگے سے اللہ سے تعلق مضبوط کر لے۔ وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ لِلَّهِ، اپنے دین کو اللہ کے لیے خالص کر لے، پھر ہر عمل اللہ کی رضا کے لیے کرے۔ یہ شرائط کے ساتھ اگر توبہ کرے گا تو توبہ قابل قبول ہوگی۔ فرمایا فَأُولَٰئِكَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ، یہ لوگ پھر مومنین کے ساتھ ہوں گے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، جنتوں میں بھی، پھر یہ جہنم میں نہیں جائیں گے، یہ پھر مومنین کے ساتھ ہوں گے۔ وَسَوْفَ يُؤْتِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ أَجْرًا عَظِيمًا، اور ان قریب دے گا اللہ تعالیٰ مؤمنین کو اجر عظیم۔ اللہ نے تو مومنین کو اجر عظیم دینا ہے، تو یہ لوگ بھی، چاہے وہ منافق ہے چاہے کافر ہیں، اگر یہ توبہ کر لیں یہ بھی مومنین کے ساتھ ہی ہوں گے، اور اللہ انہیں بھی اجر عظیم دے گا۔ اللہ کے دیکھیے، اللہ نے تو یہ نہیں کہ اب ایک بندہ توبہ بھی نہیں کر سکتا، توبہ کر لے کوئی بھی، یا قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے کبھی نا امید نہیں ہونا چاہیے، اللہ تو سارے گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ چلیں، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔